بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں اور ایک حدیث، جس کو شاید ختمہ نبوت کے سلسلے میں شاید ہی کسی نے پڑھا ہو۔ ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کو ہم بنیاد بناتے ہیں، لیکن میں ایک اور آیت پیش کرنے لگا ہوں تو شاید کسی نے اس کو بنیاد نہ بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور اس کا نام اسلام ہم نے پسند کیا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نحو کا قاعدہ ہے کہ جو مفعول فی ہوتا ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے۔ ذهبت الیہ بالامس، تو یہاں الیوم پہلے آیا ہے اور فعل بعد میں آیا ہے، الیوم اکملت۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفعول فی کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے بات بتائی جانے والی ہے وہ صرف آج ہی ہو رہی ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو آج واقعہ ہو رہا ہے 9 ذو الحج اور 10 ہجری، یہ واقعہ آج ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اکملت لکم دینکم۔ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک اکملت ہے، ایک اتممت ہے۔ کمال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صفات میں وہاں پہنچ جانا کہ جہاں آگے کوئی صفت واقع نہ ہو، یا کسی چیز کا اپنی نوعیت میں اتنا اوپر چلے جانا کہ اس سے اوپر پھر آگے کوئی چیز۔ آپ اس چھت کے اوپر چڑھ جائیں تو آگے تو اور کوئی چھت نہیں ہے، آسمان ہی ہے، ادھر تو ہم جا نہیں سکتے۔ تو یہ کمال ہے۔ اکملت، میں نے تمہارے لیے دین کو اس کی ہر صفت کے ساتھ کامل کیا، لکم، صرف تمہارے لیے۔ لکم پہلے ہے، دینکم بعد میں ہے۔ یہاں بھی مفعول بہ کو پہلے ہونا چاہیے اور جو اس کا متعلق ہے جار مجرور وہ بعد میں ہونا چاہیے۔ اکملت دینکم لکم، اکملت الیوم دینکم لکم، یہ نحو کے قاعدے کے لحاظ سے یہ بنتا ہے۔ جب اس قاعدے کے خلاف کیا جاتا ہے تو وہ بھی قاعدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک الیوم کو مقدم کیا، ایک لکم کو مقدم کیا اور دینکم کو آخر میں ذکر فرمایا۔ آج صرف تمہارے لیے، لکم، تم سے پہلے کسی کے لیے یہ کام نہیں ہوا، صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے کہ میں تمہارے دین کو کامل بنا چکا ہوں۔ کامل اور تمام کا فرق بتاؤں میں آپ کو۔ ایک آدمی بہت عالی شان صفات کا مالک ہے، لیکن وہ پاؤں سے لنگڑا ہے، تو اس کو کامل تو کہیں گے، تمام نہیں کہیں گے۔
چونکہ اس کی ایک ٹانگ میں نقص ہے۔ جب کوئی چیز اجزاء میں پوری ہو تو تمام کہتے ہیں، جب صفات میں پوری ہو تو کمال کہتے ہیں۔ ایک آدمی بڑا صحت مند، طاقتور، خوبصورت لیکن بدماش ہے تو اس کو تمام تو کہیں گے، کامل نہیں کہیں گے، کامل نہیں کہیں گے۔ پہلی صدی کے جو سب سے کامل تابعی بنے عطا بن ابی رباح، عطا بن ابی رباح یمنی تھے، اعمیٰ، اندھے تھے، اشل، ایک پاؤں سے ایک ہاتھ ان کا خراب تھا، اعرج، پاؤں سے لنگڑے تھے، اسود، حبشی تھے۔ تو تمام ہونے کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے اور کمال ہونے کی کوئی چیز غیر موجود نہیں ہے۔ کہ صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے، صحابہ، اور صحابی تو فقیہ نہیں تھے نا، تو صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ مکے میں رہے، مکے میں انتقال فرمایا، ان کے بیٹے کی قبر یمن میں ہے، وہ میں گیا تھا وہاں جب یمن تو ان کی قبر پر حاضری دی۔ ایک کعب احبار نہیں، وہب بن منبہ، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، یہودی سے مسلمان ہوئے، ان کی قبر بھی یمن میں ہے، کئی صحابہ کی قبریں بھی ہیں، خیر وہ الگ بات ہو جائے گی۔ آج یہ کام ہو گیا کہ ایک چیز مکمل ہو گئی، تو اب کسی اضافے کی ضرورت ہے؟ لفظ اکملو، اکملتو اور لکم اور الیوم، اس سے ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ الیوم آج ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اکملتو، میں نے تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کی ہر صفت، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو شریعت چلی، اس میں جتنی صفات تھیں وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میرے نبی کی شان شیان صفات تھیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے کامل ہو گیا۔ کامل ہونے کے بعد بھی پھر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی، دیکھو پاگل ہی ہوئے گا جو اس کو کرے گا۔ اتمم تو کہتے ہیں کہ مثلا یہ موبائل ہے، اس کے بہت سارے اس کے اندر پارٹس ہیں اور وہ بہت سارے پرزے ہیں، تو وہ سارے پرزے جب کسی چیز میں پورے ہو جائیں تو اس کو تمام کہتے ہیں۔ تو ایک پرزہ بھی اس سے نکال دو تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا، ایک چھوٹی سی مشین۔ تو تمام کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ جتنے بھی کوئی پرزے، سمجھ لو آسان لفظ، جتنے بھی اس دین اسلام کی مشین کے لیے پرزے چاہیے تھے وہ سارے تیرے رب نے لگا دیے ہیں، اور اس میں اب کسی ایک چھوٹی سی سوئی کے ڈالنے کی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے، تو نبی کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ اکملتو میں کمال ہے تو پھر نبی کی گنجائش کہاں ہے؟ اتممتو میں ہر شے پوری ہے تو پھر نبی کی ضرورت کہاں ہے؟ وہاں لکم ہے، یہاں علیکم ہے۔ اکملتو کے ساتھ لکم ہے اور اتممتو کے ساتھ علیکم ہے۔ لکم صرف خاص طور پر میں نے تمہارے لیے یہ دین
مکمل کیا ہے۔ علیکم یہاں ایک فرق سمجھایا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ دنیا کی روٹی روزی میں نے تمہارے درمیان تقسیم کی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دوں اور جس کا چاہے میں کھول دوں۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، اور میں یہ بڑی کلاسوں کے بچوں سے کہوں گا جب آپ فارغ ہو جاؤ تاریخ ضرور پڑھو، کہ بہت سی باتیں تاریخ کو پڑھ کے سمجھ میں آتی، ویسے نہیں سمجھ میں آتی۔ علیکم، علیکم کا کیا مطلب ہے کہ دنیا تو میں نے کی تفریق، اس کو دینا ہے، اس کو کم دینا ہے، اس کو بہت زیادہ دینا ہے، اس کو بادشاہ بنانا ہے، اس کو کچھ نہیں دینا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے، حساب دو، کہیں گے کس بات کا حساب؟ مال تو اوروں کو دیا، ابھی تو بھوکے ہی رہے۔ تو وہ فرشتے جا کر شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں گے کہ بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کے فرشتے کہہ رہے تھے حساب دو، ہم نے کہا حساب کیا دیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لہوان بکم علی بل لادخر لکم من کرامتی ھذا اليوم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلجوئی کے لیے بات کرتے ہوئے فرمائے گا میرے بندو میں نے دنیا تم سے لپیٹ دی، زوایز لپیٹ دینا کونا، میں نے تم سے دنیا نا ایک کونے میں کر دی اور تمہیں میں نے خالی ہاتھ رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، تم میری نظروں میں بہت بڑے تھے، میں آج کے دن تمہیں ایک خاص عزت دینے والا تھا، تو جاؤ تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اتممت علیکم کا کیا مطلب ہے کہ یہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا دینا ہے، اس کو زیادہ دینا ہے، اس کو کم دینا ہے۔ تو والذین جاہدوا فینا، علیکم تم سب کے لیے میں نے دین کا دروازہ کھول دیا۔ کوئی بھی کسی زمانے میں امام بخاری بن سکتا ہے، امام مسلم بن سکتا ہے، کوئی بھی کسی زمانے میں جنید بغدادی بن سکتا ہے، ابو بکر شبلی بن سکتا ہے۔ اللہ نے کہا علیکم، سب پر۔ جیسے یہ گلاس ہے نا، یہ ٹوٹی کے نیچے ہو تو اتنا ہی پانی آئے گا جتنا ٹوٹی میں ہے، اگر اس کو بارش کے نیچے رکھ دو تو بارش تو موسلادھار ہوتی ہے، پانی اس سے اوپر بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو بارش سے تشبیہ دی۔ نہ بارش میں آپ باہر برتن رکھیں، یہ گلاس رکھیں تو اتنا بھرے گا، ایک لوٹا رکھیں تو اتنا بھرے گا، ایک جگ رکھیں تو اس سے زیادہ بھرے گا، اور کوئی بڑا ٹب رکھ دیں وہ اس سے زیادہ بھرے گا، اور کوئی حوض ہو خالی وہ اس سے زیادہ بھرے گا۔ انزل من السماء ماء، یہ بارش مراد نہیں ہے، علم مراد ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الامثال۔ ہم نے آسمان سے علم اتارا، اللہ نے علم کو پانی سے تشبیہ دی، میرے نبی نے بھی پانی سے تشبیہ دی۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث اصاب ارضا، میرے نبی نے بھی کہا علم ایک بارش کی طرح برستا پانی ہے، میرے اللہ نے بھی کہا۔ اب بارش میں لینے والے کی کمی زیادتی ہے، دینے والے کی کمی کوئی نہیں۔ آپ کے آس اکیڈمی میں زور سے بارش ہوئی، ایک بچے نے یہ گلاس رکھ دیا اس کو اتنا مل جائے، ایک نے پیالہ رکھ دیا اس کو اتنا مل جائے، ایک نے الٹا کر دیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔
ایک نے بڑا جگ رکھ دیا، بڑا ٹب رکھ دیا، اس کو اتنا مل جائے گا۔ تو علیکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم سب کے لیے بارش کی طرح ہے میرا دین، جو بھی لینا چاہے اس سے ملے گا۔ میں نے ابھی آپ کو پہلی صدی کے سب سے بڑے فقیہ کی بات بتائی کہ اندھے بھی تھے اور لنگڑے بھی تھے، اور لولا کہتے ہیں جس کا ہاتھ خراب ہو، اور حبشی بھی تھے، کالا رنگ تھا۔ اس کے باوجود سلیمان بن عبد الملک جیسا روب والا خلیفہ سامنے بیٹھ کے ایسے آپ سے حدیث سنتا تھا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے بیٹا، اچھا یہ تھوڑی سی بات آپ سے متعلق، میرے بھی متعلق ہے کہ انزل من السماء ماء، پانی اتارا، فصالت اودیہ، اودیہ وادیاں، وادیوں سے مراد دل ہیں، بقدرہا، اس میں علم آیا اور پھر وہ بہنے لگا، جتنا چھوٹا دل تھا اس میں اتنا آیا، بقدرہا، جتنا بڑا دل تھا اس میں اتنا آیا۔ امام بخاری کا بھی دل ہے، وہ بھی شیخ الحدیث تھے، ہمارے بھی شیخ الحدیث ہیں، تو ہمارے چڑے جیسے اور وہ شہباز جیسے۔ تو فصالت اودیۃ بقدرہا، وادیاں بہنے لگی بارش سے۔ تو فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اس پانی نے کیا کیا، ان وادیوں میں جتنا کچرا تھا اس کو اٹھا لیا۔ اس آسمان کے علم نے کیا کیا، جتنا دل میں کچرا تھا، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، ریاکاری ہے، سمعت ہے، ہوس ہے، شہوت ہے، جتنے بھی غلط چیزیں ہیں وہ گندگی ہیں۔ تو جب علم صحیح اندر آتا ہے تو وہ اس گندگیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، یہ ایک اور بہت خوبصورت معنی ہمیں دیتی ہے کہ برتن تو پانی سے دھل جائے گا، کپڑا تو پانی سے دھل جائے گا، لیکن جو لوہا ہے اس کے اندر جو گند ہے وہ پانی سے نہیں دھلے گا، چاہے ہزاروں صرف کے ڈبے اس پہ ڈال دو، اسے پگھلانا پڑے گا آگ میں پگھلے گا تو اس کا زنگ ایک طرف ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں نے سونے کو پورا پگھلتے دیکھا کہ یہ آیت مجھے کیا کہتی ہے، تو سونار کے پاس میں گیا تو اس نے سونے کو پگھلایا تو اس میں سے ہلکا سا ایک میل کا بہت ہلکا سا سایہ نظر آیا، اس نے اس کو ایسے جدا کر دیا، اور پھر وہ جو پگھلا ہوا صاف سونا تھا اس کو جدا کر دیا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تمہارا کیا خیال، کلمہ پڑھنے کے بعد تم آزمائے نہیں جاؤ؟ یفتن، فتن یفتن، فتنے میں مبتلا ہونا، لیکن اس کا اصل مطلب ہے سونے کو پگھلانا۔ اور فتان جو ہے، افتان انت یا معاذ، فتان سونا پگھلانے والے کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہماری کمیاں ہیں جو سطحی ہیں وہ دھل جائیں گی، پھر کچھ ہماری کمیاں ہیں جو اندر چلی گئی ہیں، اندر دل میں، ان کو دھونے کے لیے پانی نہیں چاہیے، صرف ہدایہ نہیں چاہیے، ان کو دھونے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت چاہیے۔ وہ ایک بھٹی ہے، تو جب وہ جیسے لوہا پگھلتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، انسان پر حالات ایسے آتے ہیں جن کو وہ اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، پستا ہے، کڑتا ہے، پٹتا ہے، لٹتا ہے، اور اس کو برداشت کرتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی،
آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو بیٹا علم کی کوئی حد نہیں، آپ کے لینے پر ہے۔ دکاندار یہ بڑے بڑے شاپنگ مال والے مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے لینے کی حد ہے، 1000 کا لیتے ہو، 1 کروڑ کا لیتے ہو، جو آپ کے۔ اللہ نے کہا علیکم، کوئی پابندی نہیں، آ جاؤ، جو آئے گا ہم دے دیں گے، جو آئے گا۔ اب تمہارے لینے پر ہے، آپ کس طرح لیتے ہو۔ یہ ایک اضافی بات بیچ میں آئی، میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسرا آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بدو گیا شکار کرنے، تو گوہ جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ اتنا بڑا جانور ہوتا، عرب گوہ کھاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اب بھی وہ حلال ہے۔ تو 1991 میں ہماری جماعت گئی سعودیہ، تو ایک عرب، باہر تو ٹھہر نہیں سکتے، ایک عرب کے گھر ٹھہرے، تو وہ مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے گیا، گو نکال کے کہنے لگا آج آپ کے لیے میں نے یہ پکانی ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمارا روزہ ہے۔ ہمارے روزے سے مطلب ہی، میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تم خود اپنے گھر والوں کی ضیافت کر دو، ہمیں تو سبزی کھلا دو، وہی کافی ہے۔ وہ گوہ شکار کر کے لایا تھا، اور اس کی دم کو رسی سے باندھا ہوا تھا۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا گزر ہوا۔ ان کا من الرجل، یہ کون ہے آدمی جس کے گرد لوگ بیٹھے؟ تو بتانے والے نے کہا ھذا الذی یقول انا رسول اللہ، یہ وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، اگر تیری میری قوم کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا سر اتار دیتا۔ فجعل عمر یحملق عینیہ، حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، گڑ 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 گڑ، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تو یہ پتہ ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی، کاد الحلیم ان یکون نبی، اچھے اخلاق ایسی دولت، آپ کی زیب و زینت اچھے اخلاق کے ساتھ ہوگی۔ یہ ایک ایسا دولت ہے جو کالے کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے اور گورے کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بد اخلاقی ایسی بدصورتی ہے کہ کالا بھی بدصورت ہو جاتا ہے، گورا بھی بدصورت ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما خلق الناس احسن منہ، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کو اس سے خوبصورت کوئی شکل نظر نہ آتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ، اور اگر بد اخلاقی کی کوئی فوٹو ہوتی، شکل ہوتی، تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہیں تھی۔ آپ کی برکت سے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ امام اسماعیل قرآن کے بڑے عالم تھے لغات کے لحاظ سے، ایک ایک لفظ کے پیچھے 6 مہینے بدوؤں میں رہتے تھے کہ پتہ چلے یہ کیسے بولتے تھے، بڑے بدصورت۔ تو ایک دن بازار میں کھڑے تھے، ایک لڑکی خوبصورت نے ان کو یوں اشارہ کیا، جب یوں کیا تو وہ کہتے میں تو لٹو ہو گیا، اور میں پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، کہ میرے اوپر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، وہ تو اتنے بدصورت۔ آگے ایک دکان پر پہنچ کر اس نے دکاندار سے کہا مثلہ مثلہ، اور یہ کہہ کے چلی گئی۔ تو امام اسماعیل رحمہ اللہ کہنے لگے بھائی یہ کیا قصہ ہے، مجھے وہاں سے بلا کے لائی اور لائی یہاں تک، اور تمہیں کہہ کہ یہ مثلہ، یہ چکر ہے۔
اس نے کہا جی یہ لڑکی کل میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا مجھے شیطان کا فوٹو بنا کے دو، تو میں نے اس سے کہا میں تو شیطان دیکھا نہیں، تو آج آپ کو لے کر آئی تھی کہ ایسا ہوتا ہے شیطان۔ آپ نے کہا عمر اچھے اخلاق سے آدمی نبی بنتے بنتے رہ جائے گا۔ آپ نے کہا بھائی تجھے کیا گلا ہے، کیا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت تو بعد میں بتاؤں گا، یہ لو، اپنے گوہ کو کھول کے یوں پھینکا کہ یہ لو، اسے کہو تجھے نبی مانے تو مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ مویا تو بندہ نہیں گل کر سکتا تو جانور کی کرنی، جانور تو جیتا بھی بات نہیں کر سکتا۔ آپ نے گوہ کو ایسے دیکھا کہ یا باب، عربی میں گوہ کو ضاد با شد کے ساتھ بات، باب یا باب، تو گوہ کی گردن نہیں ہوتی بالکل تھوڑی سی، تو اس نے ایسے اپنے پنجوں پہ ہاتھ رکھا اور یوں اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میری سعادت۔ آگے اس نے ایک آپ کو لقب دیا، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ کے نبی کے 1375 القاب لکھے ہوئے، نام تو دو ہی ہیں، محمد و احمد۔ تو مجھے ان 1375 میں جو انسانوں نے آپ کو دیے، اس گوہ جیسا میں نے نہیں کوئی دیکھا۔ اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر ہوں اے وہ ذات جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے۔ کیا بات، قیامت کا دن تو بڑا خوفناک ہے، والساعۃ اضحیٰ و امر، لیکن وہ کہہ رہی ہے آپ کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہیں، رحمت اس کی جنت میں ہے، غضب اس کا جہنم میں۔ آپ نے کہا من انا، یہ ایک جملہ آپ کو بتانا تھا، من انا۔ اب بدو کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، بھئی ایک ہی بنی ہے تو گو بولن لگ گئی، تو آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، اور یہیں پر ختم نہیں کیا بات کو، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ یہ جملہ آپ کو سنانا، قد افلح من صدقک قد خاب من کذبک، اس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا، اس نے آپ کو چھٹایا وہ ناکام اور ہلاک۔ تو آپ کی محفل چلتی رہے گی، میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ سیرت الرسول پڑھا کرو کہ آپ کو پتہ چلے میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ ہم جیسے حدیث پڑھتے ہیں اس میں آپ کی زندگی ابھر کے سامنے نہیں آتی، مسائل کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی اس طرح محفوظ ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، لیکن میرا یہ نچلا داڑھ نظر نہیں آ رہا، صرف اتنا نظر آ رہا۔ میرے نبی کی زندگی اس طرح روشن ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے ایسے نور چمکایا ہوا ہے کہ کوئی آج تک اس کو نہ بدل سکا ہے نہ مٹا سکا ہے۔ کتنے بڑے نبی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ 25 ہیں، ان 25 تک کی ہمیں پوری تاریخ کا کوئی پتہ کوئی نہیں۔
کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے، ان کے یوم پیدائش کیا ہے، یوم وفات کیا ہے۔ 4 بڑے، 5ویں ہمارے نبی اولو العزم من الرسل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پہلے 4 کے واقعات کچھ پتہ نہیں کس طرح میرے نبی کب پیدا ہوئے، کس گھڑی میں پیدا ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لے۔ یہ تفصیل مجھے اپنے بارے میں معلوم نہیں، مجھے تاریخ معلوم ہے، کیا وقت تھا مجھے معلوم نہیں، نہ وہ گھڑیاں اس وقت ہوتی نہیں تھی۔ تو ایک یتیم بچے کے لیے تاریخ اس طرح اللہ نے چوکس کر دی، خبردار اس کی کوئی چیز کھونے نہ پائے، گم نہ ہونے پائے۔ تاریخ پیدائش 63 سال کی عمر، 12 ربیع الاول کو وفات، 63 سال 4 دن آپ کی عمر، اور انگریزی مہینے کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن آپ کی عمر مبارک۔ 61 سال 1 مہینہ اور 16 دن آپ نے یہ عرصہ گزارا، اور عربی کے لحاظ سے 63 سال اور 4۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ جب کسی کو اشارہ کرتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہو، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، جب کسی بات پہ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے۔ یہ سب ختم نبوت کی دلیلیں ہیں۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، واحد نبی ہیں جو عبداللہ سے آدم تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ملح العیل بن قینان اور بن آیوش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل۔ ایک تو جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہو اس لحاظ سے تو ہمیں کورس نہیں کروایا گیا تھا، یہ وہ ہے جو میں آپ کو وہاں سے بتا رہا ہوں جہاں کوئی اس کا لنک سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ہر چیز ختم نبوت کی دلیل۔ اور آپ بچوں سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عبید صاحب بڑے اہل اللہ میں سے تھے، ان کی صحبت، ان کی مجلس تزکیہ کا ذریعہ تھی۔ اب ایک بہت بڑا روحانی آسرا ٹوٹ گیا اور چھوٹ گیا، تو میں اساتذہ سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، بیٹو ہر وقت مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی عطا فرما اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور چھٹیاں تمہیں ہوں تو کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ، اس سے بھی زندگی بدلتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ اب آپ اتنے بچے بیٹھے ہیں، میری بدگمانی ہے، اللہ کرے بدگمانی ہو، مجھے
اپنے ماحول معاشرے کی وجہ سے یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ آپس میں لڑے ہوئے ہوگے، کسی کی سلام دعا بند ہوگی، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا ہوگا، کوئی کسی سے نفرت بھی کرتا ہوگا۔ بیٹا جس سے لڑے ہو، ایک بہت بڑے مدرسہ میں نے بیان کیا دورہ حدیث کے طلبہ میں، تو میں نے وہاں یہ بات کی، تو ہمارے بھی کچھ شاگرد وہاں تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ 2 لڑکے میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے اور آج انہوں نے صلح کی ہے 9 سال کے بعد۔ میری اس بات ممکن ہے آپ میں سے کوئی لڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے سلام دعا بند ہو یا کسی سے نفرت ہو، بیٹا صلح کر لو، معاف کر دو۔ مر جانے والے کی کیا لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آج یہ کوئی اتنا بڑا آدمی مٹی بھو کے پڑا ہوا ہے، ایسے ہم بھی مٹی ہو جائیں گے۔ تو جو آپ سے لڑے اس کو معاف کر دیا کرو، جو ذلیل کرے اس کے سامنے صبر کر لیا کرو، اور آپ اللہ کی مدد کہ ایسے حقدار بنو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈا کر دے گا، آپ کی روح کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔